بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلپ ابھی آئی تھی مولانا عارف حسین کاظمی صاحب کی، اور بہت ہی مفید اور بہت ہی انسان کو اور لوگوں کو بیدار کرنے والی کلپ تھی، جو کہ تقریباً 21 منٹس کی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک قدیم درد اور مصیبت کا بیان کیا ہے، جو تمام وہ علماء جو غیبت کبریٰ کے اندر 1200 سال جس چیز کو محقق کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسی درد کا اظہار کیا ہے اس کلپ کے اندر، اس مجلس میں، اسی محرم کے اندر۔ دیکھیں، مولانا عارف حسین کاظمی صاحب نے ایک بہت جو اہم بات اٹھائی، وہ نیٹ ورکس کا ہونا ہے، وہ قیادت کا ہونا ہے تشیع کے اندر۔ ہر کنٹری کے اندر، ہر کمیونٹی میں جب تک مکتب تشیع اور کلن مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہوگی، ایک سینٹرل پوائنٹ نہیں ہوگا جس میں سب ایک ہو کر ایک ولائی رابطے کے اندر اور ایک ولائی رشتے کے اندر جب تک سب متحد نہیں ہوں گے، تب تک قوم کے مسائل، نیشن کے مسائل، کرپشن، فساد اور یہ سارے مسائل چلتے رہیں گے۔ جو انہوں نے بات بیان فرمائی، ایک تو سب سے پہلے میں واقعاً ان کا شکریہ ادا کروں گا، واقعاً انتہائی خلوص کے ساتھ انہوں نے اس مطلب کو درد کے ساتھ بیان کیا اور ایک سلیوشن دینے کی کوشش کی۔ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے جو کہ نئی بات ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ وہ درد ہے جو تمام علماء کا غیبت کبریٰ میں رہا ہے ان 1200 سال کے اندر۔ دیکھیں، سب سے وہ پہلا دن غیبت کبریٰ کا، آپ تصور کریں کہ امت بغیر امام کے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک امت اور امام موجود ہیں، اگرچہ وہ تمام مصائب اور مظلومیتیں تمام ائمہ کے اوپر جو ڈھائی گئی وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن امام فزیکلی جسمانی طور پر حاضر ہیں۔ لیکن امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو غیبت کا پہلا دن ہے، آج تک تمام علماء کا کیا سوال ہے، وہ کیا اہم ترین چیلنج ہے جو ان علماء کو، مثلا آپ دیکھیں اس زمانے میں شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، اور اسی طرح آگے چل کے علامہ ہلی ہیں، محقق ہلی ہیں، ان تمام علماء کا یہی سوال تھا کہ اب جب کہ امام پردہ غیبت میں جا چکا ہے، اب ہم سوسائٹی کو کیسے مینج کریں، مینجمنٹ آف دا سوسائٹی کیسے محقق ہوگی۔ اگر ہم سوسائٹی کو مینج کر سکیں گے تب جا کر ہدایت کا سلسلہ کنٹینیو ہوگا، اس میں ایک کنسسٹنسی آئے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں، یہیں سے ہمیں وہ نظام ولایت اور نظام امامت نظر آتا ہے کہ یہ نظام ولایت خود قرآن مجید میں، احادیث اہل البیت میں اور سیرت ائمہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں خداوند سبحان کیا فرماتا ہے؟ وہی نیٹ ورک جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے، اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس معنی میں نہیں لیا۔ اب دیکھیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یہاں پر ولایت کا نظام بتایا جا رہا ہے۔ ولایت کا مطلب اس آیت میں آیا ہے اور دیگر آیتوں کے اندر بھی، وہ یہ کہ مومنین آپس میں متحد ہو جائیں ایک ہدف کے لیے، اپنے زمانے کے، ہر زمانے کے مومنین اپنے زمانے کے امام کے اس چھتری کے نیچے، امبریلا کے نیچے متحد ہو جائیں۔ اگر یہ مومنین آپس میں متحد ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ مومنین امام کے ساتھ متصل ہوں گے، اس سے وہ نظام امامت تشکیل پاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں عقد اخوت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ کوئی احساسی کام نہیں ہے، بس سب ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، کسی کو ناراض مت کرنا، نہیں، یہاں پر ایک نیٹ ورک سازی کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ سیرت ائمہ کے اندر آپ دیکھیں، جس طرح مولانا عارف حسین کاظمی حفظہ اللہ نے بیان فرمایا کہ سازمان وکالت، نظام وکالت امام کاظم علیہ السلام کے زمانے سے، البتہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، سے لے کر
امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک، یعنی جب تک امام موجود تھے پردہ اس غیبت صغریٰ کے اندر، حتیٰ یہ سسٹم آف وکالت ہمیں پایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے برجستہ افراد مؤمنین خالص شیعہ، یہ مثلا امام کاظم علیہ السلام کے، امام ہادی، امام جواد، امام عسکری علیہ السلام کے وکیل ہوا کرتے تھے. یہ ایک سسٹم ہمیں ملتا ہے. ایک اور سسٹم جو ہمیں ملتا ہے کہ جس کا آغاز خصوصاً آفیشلی امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں سے شروع ہوا، وہ استاد شاگردی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں پر نظام حدیث کا آغاز ہوا، سازمان حدیث، کہ تم جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو لکھو، آگے تک پہنچاؤ، تاکہ مکتب قرآن و اطرت محفوظ رہ سکے اور اس حفاظت کے ساتھ مثلا اگلے 1200 سال تک پہنچ جائے. دیکھیں یہ اسی طرح اور بھی آپ کو نظام ملتے ہیں، اسٹریٹجیز ملتی ہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی. میں ایک واضح مثال آپ کو دوں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام جن کا حق غصب کیا گیا، انہوں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی. آپ یوں مت سمجھے کہ بس جیسے ہی مثلا خلیفہ سوم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے بعد لوگ بس آ گئے امیر المؤمنین کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ آپ آغا صاحب، آپ اے امام مثلا آپ خلیفہ بن جائیں. نہیں، یہ کوئی احساساتی اور تکے میں نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسے ہی رسول خدا یا وہ سقیفہ کا جو ماجرا پیش آیا، اس کے بعد آپ دیکھیں 25 سال تک امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے باقاعدہ شاگردوں کی تربیت کی ہے، مؤمنین کا نیٹ ورک بنایا ہے. اس نیٹ ورک نے 25 سال کے اندر لوگوں کا ذہن ایسے بنایا کہ دیکھو وہ شخص جو حقیقت اور حق پر مبنی ہے اور حق کے ساتھ ہے، وہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب ہے. یعنی وہ شخص جو صحیح سے عدالت کو اجرا کر سکتا ہے وہ امام علی علیہ السلام ہے. اگرچہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو بے عنوان امام خلیفہ نہیں بنایا، فقط بے عنوان خلیفہ چالوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن باقاعدہ 25 سال کے اندر امام علیہ السلام نے مالک اشتر، عمار یاسر، سلمان فارسی اور دیگر اصحاب سمیت ایک نیٹ ورک بنایا، اور اس نیٹ ورک کو پوری خلافت کے اندر تینوں خلیفہ کے زمانوں میں پھیلا دیا، جس کے نتیجے میں بالآخر یہ وہ سلسلہ امام علی تک منتہی ہوا. یہ سلسلہ اب دیکھیں، یہ معاملہ اگر ہم اس سسٹم کو نہیں اپنائیں گے، نیٹ ورکس کو نہیں بنائیں گے، ایک لیڈرشپ وجود میں جب تک نہیں آئے گی، یہ سلسلہ کرپشن کا، مسنگ پرسنز کا، اور آپ سمجھیں ظلم و ستم کا، فساد کا، اکنامکل کرپشن، پولیٹیکل کرپشن، ہزاروں قسم کے جو کرپشن ہیں. آپ دیکھیں اس وقت ہمارے زمانے میں کیا لوگ جاب لیس نہیں ہیں؟ لوگوں کے اوپر اقتصادی پریشر نہیں ہے. لوگ کتنے ایسے مریض ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کے لیے. کتنے لوگ ہیں جن کو مثلا ٹارگٹ کلنگ میں مارا جاتا ہے. کتنے لوگ مس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہزاروں قسم کے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ کیوں مسائل حل نہیں ہو رہے؟ اتحاد نہیں ہے. پھر یہاں پر ہر لیڈر آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس صحیح راستہ ہے. اگر میرے پاس، دیکھیں وہ راستہ ہی غلط ہے جس میں ایک لیڈر، جس میں ایک عالم دوسرے عالم سے ملنے کو تیار نہیں ہے. یہ راستہ غلط ہے. اس کا مطلب قرآن اتحاد کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی دعوت دے رہا ہے، لا تفرقو کی دعوت تو نہیں دے رہا. لیکن ہمارے جو بالآخر جو انہوں نے مولانا صاحب نے کلپ میں بھی اشارہ کیا، بالکل بات صحیح ہے. آپ جائیں دھرنا دیں ان لیڈرز کے گھروں پر کہ یہ لیڈرز کیوں آپس میں یونائٹ نہیں ہوتے. چونکہ ان لیڈرز کے درمیان تفرقہ ہے، ان علماء کے درمیان تفرقہ ہے، لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا؟ طبی نتیجہ ہے، عوام کے درمیان بھی تفرقہ ہوگا. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. جب تک یہ لیڈرز، یہ علماء آپس میں یونائٹ نہیں ہوں گے تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر ہر کوئی، دیکھیں ایک استاد بہت اچھی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ امام کی حقیقت کیا ہے؟ امام دیوار نہیں ہے، امام در ہے. امام کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتا، خدا کی طرف دعوت دیتا ہے. دیوار کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ دیوار ہمیشہ اپنی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن دروازہ اپنی طرف دعوت نہیں دیتا، اس حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا امام معصوم وہ ہوتا ہے جو دیوار نہیں بلکہ در ہے، دروازہ ہے. عالم جو کہ امام کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی دیوار نہیں بننا چاہیے، اس کو
در بننا چاہیے، دروازہ بننا چاہیے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو آپس میں متحد ہونے کے لیے۔ بالآخر یہ ایک وہ پرانا درد ہے جو تمام علماء جو غیبت صغریٰ کبریٰ میں آئے اور انہوں نے اپنی جان کے دیکھے ان آخری 200 سالوں میں 350 مجتہدین شہید ہوئے ہیں۔ کیوں شہید ہوئے؟ بالآخر حق اور باطل کی جنگ ہے۔ لوگوں کو جب کوئی بھی عالم آئے گا لوگوں کو آپس میں متحد کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان اپنا لشکر یہاں پر آمادہ کرتا ہے تاکہ یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہونے پائے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں کبھی بھی متحد نہ ہو۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں کس قدر تفرقہ ہے مومنین کے درمیان۔ انقلابی طبقہ ان کے درمیان اپنا تفرقہ ہے، جو مثلا فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ، جو مثلا جو اپنے آپ کو فقہی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مناسکی کہتے ہیں کہ ہم فقط نماز روزہ پڑھیں گے، ہمارا باقی چیزیں، یہ بھی دیکھیں آپس میں کتنے بٹے ہوئے ہیں، رائٹ؟ ہر طبقے کے اندر طبقات موجود ہیں۔ یہ پھر کیسا یہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پھر کیسے تیار ہو سکتا ہے جب آپس میں ہی متحد نہیں ہے، آپس میں ہی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ محرم اور سفر باعث بیداری بنے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا یہ لوگوں کے درمیان اتحاد ایجاد کرنے کا باعث بن سکے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔